دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ شمالی قطب سے عموماً جغرافیائی شمالی قطب مراد لی جاتی ہے۔ جغرافیائی شمالی قطب سے مراد زمین کا شمالی ترین نقطہ ہے، یعنی 90 درجے شمالی حرز بلد۔ یہ ایسا نقطہ ہے جس سے آپ جس طرف کو بھی چل پڑے آپ جنوب ہی کی طرف جا رہے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم قطب شمالی سے متعلق جو غلط تصورات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قطب شمالی کی زمینی ساخت کو دیکھ کر یہ خیال آنا فطری ہے کہ اس کا باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن 2 عالمی جنگوں میں یہ بڑی طاقتوں کی اسلحے کا ڈفو رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں کے جانور والرس کو مارا گیا اور اس کے رہنے کی جگہوں پر اسلحہ سٹور کیا گیا۔ یہاں سے دوسری جنگ عظیم میں سائبیریا کی حفاظت کے لیے جہاز اڑتے رہے۔ الاسکا کو بھی یہاں سے کنٹرول کیا جاتا رہا۔ اسی طرح سر جنگ کے زمانے میں بھی یہ جگہ فوجی کارروائیوں کی آماج گاہ رہی، کیونکہ اس کے چاروں اطراف میں روس، امریکہ، یورپ اور جاپان موجود ہیں۔ ان ہتھیاروں کا فضلہ باقیات کے طور پر اب بھی موجود ہے۔ اب کی بات کریں تو یہاں سے پٹرول اور گیس کی لائنیں گزرتی ہیں جو جنوب تک سپلائی کو ممکن بناتی ہیں۔ اس طرح یہاں پیدا ہونے والی آلودگی ہزاروں میل دور جنوب میں رہنے والے لوگوں کو بیمار کرتی ہے۔ دنیا میں مچھلیوں کی انواع کا ایک بڑا انحصار قطب شمالی پر ہے، یعنی یہ مچھلی کی تجارت میں ایک اہم حصہ دار ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سی حیاتیاتی انواع کا بھی یہ منبع ہے۔ بظاہر نباتات سے خالی خطہ دنیا میں بہت سی نباتات کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ جہاں تک انسانی آبادی کا تعلق ہے تو اس کے کناروں پر گرین لینڈ، کینیڈا، الاسکا، ناروے اور سائبیریا کی آبادیاں موجود ہیں جو اسی کا حصہ تصور کی جاتی ہے۔ یہ بات عام ہے کہ ہزاروں سال پہلے قطب شمالی اپنے ارد گرد کے براعظموں سے برف کے جمع ہونے کے باعث جڑا ہوا تھا، اس لیے لوگ اس ذریعے سے براعظم امریکہ میں پہنچے۔ لیکن اس طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے کہ جس طرح قطب شمالی کے ارد گرد دور تک برف تھی، اسی طرح دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی برف کا راج تھا، یعنی بیرالکائل کا بڑا حصہ بھی برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس طرح سے امریکہ آنے کے اور بھی بہت سے راستے بنتے تھے جہاں سے گزر کر لوگ امریکہ آ سکتے تھے۔ دوستو، دنیا میں درجہ حرارت کا بڑھنا ایک خطرناک صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ بعض آراء اسے قطب شمالی کے لیے اچھا سمجھ رہی ہے کہ یہاں کی برف پگھلنے سے یہاں تجارت کے نئے مواقع پیدا ہو جائیں گے، یہاں سے گیس اور تیل نکالنا آسان ہو جائے گا۔ یہ خام خیالی اور کہا جائے تو جہالت پر مبنی ہے۔ اسی تیل اور گیس کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، بھلا یہ کیسے ایک فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے؟ دوسرا، کینیڈا اور سائبیریا برف کے پگھلنے سے زراعت کے وسیع ہونے کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ جاننا چاہیے کہ قطب شمالی کا درجہ حرارت بڑھنا کسی صورت بھی سود مند نہیں۔ اس سے سطح سمندر میں ہر طرف اضافہ ہوگا۔ پھر یہ صرف درجہ حرارت کا مسئلہ نہیں، اگر یہاں تجارت بڑھے گی تو لوگوں کا رجحان بھی اسی طرف زیادہ ہوگا اور آبادی کا مسئلہ بھی بنے گا جو دیگر کئی قسم کے مسائل کو جنم دے گا۔ درجہ حرارت قطب شمالی کے لیے تباہ کن ہے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں کی حیاتیات کو ختم کر دے گا، خاص طور پر ایسے جانور جو صرف برف میں رہتے ہیں، ان کا گرمی میں رہنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ برفانی ریچھ اور والرس اس کی مثال ہے۔ دوسرا، یہاں کے لوگ ان جانوروں کو اپنی خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ البتہ یہ کہنا کہ حیاتیات سے بالکل ختم ہو جائیں گی شاید درست نہ ہو۔
اس سے بہت سی حیاتیات کو پانی کے بہم آنے سے بڑھوتری بھی ملے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ حیاتیاتی تنوع بگڑ جائے گا، جو ماحولیات کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یعنی کچھ جانور کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، اور کچھ جانور زیادہ ہو جائیں گے، جو ایک صحت مند ماحول کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ آنے والے وقت نے کرنا ہے کہ ایسا ہونے کی صورت میں کیا ہوگا۔